کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم کے بارے میں، مسلمانوں پہ شفقت کرنا، رحمت کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ اس حوالے سے ہمارے دین کے اندر بے شمار احکام، آداب اور ہدایات موجود ہیں۔ قرآن پاک کی کثیر آیات کے اندر اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ کی کتابیں بھی اس موضوع سے لبریز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ بہتر ہے اپنے رب کے نزدیک اس بندے کے لیے۔ دوسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنا بازو مسلمانوں کے لیے بچھا دو، یعنی ان کے لیے عاجزی، نرمی اور شفقت والا سلوک اختیار کرو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اس کا ایک مفہوم جس موضوع کے اعتبار سے کلام ہو رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی عزتوں کا پاس کیا جائے، اور ان کی عزت و حرمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان کی پاسداری کی جائے اور انہیں پورا کیا جائے۔ ایک دوسرا مفہوم جو ان آیات کے سیاق و سباق سے سامنے آتا ہے وہ بطور خاص جو قربانی کے جانور بطور ہدی کے حاجی صاحبان مکہ مکرمہ لے کر جاتے تھے، انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیا اور ان کی تعظیم کا حکم دیا۔ یعنی وہ شے کہ جو اللہ کی عظمت کی طرف منسوب ہو گئی، جو اللہ کے پیارے گھر کی طرف منسوب ہو گئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں نشانی قرار پاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں داخل ہو جاتی ہے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہی میں سے صفا مروہ بھی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور صفا مروہ کیا ہے؟ ایک ولیہ کے قدموں کے لگنے کی جگہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا فرما دیا۔ تو ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ منسوب ہونے والی چیزیں ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، خواہ وہ مقام ابراہیم ہو، خواہ وہ صفا مروہ ہو، یا وہ اس کے علاوہ اور چیزیں ہوں۔ اسی لیے اولیاء کرام کی طرف منسوب یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی طرف منسوب اشیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ادب کا سلوک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے۔ اب حقوق مسلم کے حوالے سے احادیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، فرمایا کہ
مسلمان کے لیے بمنزلہ عمارت کے ہے، جس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر لیا، یعنی یوں کر کے انگلیوں ایک دوسرے میں داخل کر لیا، اور فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو جائیں تو یہ ایک مضبوط صورت بن جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ دونوں آپس میں مل کر ایک مضبوط عمارت کی طرح ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر جو اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو بہت زیادہ مضبوط صورت نہیں ہے، لیکن جب وہ آپس میں مل جاتی ہے تو ایک بلڈنگ بن جاتی ہے، ایک عمارت بن جاتی ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اسے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسے مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا آپس کا تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے، وہ اس کی طاقت بنے، وہ اس کی طاقت کا ذریعہ بنے۔ ایک اور حدیث مبارک، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارک پر بطور خاص ہمارے زمانے کے اعتبار سے آپ توجہ فرمائیں کہ ہمارے دین نے دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے کس حد تک منع کیا ہے، کتنی تاکید کے ساتھ منع کیا ہے اور کتنی شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔ حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہماری مسجدوں یا ہمارے بازاروں میں سے کسی جگہ سے گزرے، مسجدوں میں یا کسی مسجد میں گزرے اور یا بازاروں میں سے کسی بازار میں سے گزرے، وَمَعَهُ نَبْلٌ، اور اس کے ساتھ تیر ہو، جو تیر اندازی کی جاتی ہے تیر ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ تیر کی نوک والے حصے کو، جسے پھل کہتے ہیں، تیر کا جو نوک والا یعنی اگلا حصہ ہے، اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھے، تاکہ کسی مسلمان کو اس تیر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی اس زمانے کے اندر تو تیر اور کمان یہ تو ہر آدمی کے پاس ہوتی تھی، ہر آدمی جو ہے یا تو وہ بطور شکار کے اپنے پاس یہ چیزیں رکھتا تھا یا بطور جہاد کے اپنے پاس یہ چیزیں رکھتا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تیر ہو اور وہ بازار یا مسجد میں آئے کہ جہاں دوسرے لوگوں کا آنا جانا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو تکلیف دینے والا اس کا رخ ہے، جو پہلو ہے، وہ اسے اپنے ہاتھ میں تھامے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہی کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے، قصدن نہیں، غلطی سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ مثال لے لیں اور اس کے مقابلے میں اب ہمارے زمانے کا اسلحہ لے لیں، جسے دیکھ کر ہی لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ بہت ساری چیزوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم ہر شے کے اندر یہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی شخص نے اپنے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی ہے تو وہ چادر کو اس انداز کے اندر نہ اوڑھے کہ وہ دوسرے کے منہ کے اوپر لگ جائے۔ ایک آدمی اپنا انگڑائی لینے کے لیے بازو پھیلاتا ہے، تو بازو پھیلانے کا یہ مطلب کہ بازو پھیلا تو دوسرے کے کونی مار دی۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے بازو اپنی کونیاں ایسے نہ پھیلائے کہ دوسرے کے منہ پر جا کے لگ جائے، یا یکدم آدمی پیچھے کو مڑے اور کسی کے ذرا وہ پاؤں کے اوپر اس کا پاؤں آ جائے۔ تو اس سے یعنی جو صورت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے غلطی کی وجہ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اب آپ جو آدمی جہاں رہتا ہے وہ اس کے اعتبار سے دیکھے، بس میں چڑھتے اترتے، گاڑی چلاتے ہوئے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ٹرین پر چڑھتے ہوئے، ٹرین سے اترتے ہوئے، اپنا سامان کہیں لے جاتے ہوئے، کوئی سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو اب ایسا نہ کہ کسی دوسرے کے پاس سے سامان لے کر اس طرح گزرے کہ خدا نہ خواستہ اگر گرے تو اس کے پاؤں کے اوپر سامان گر جائے، یا جو آدمی راستے میں بیٹھا ہوا وہ اس انداز میں نہ بیٹھے کہ گزرنے والے کو ٹھوکر لگ جائے، اس کا پاؤں اس کے پاؤں سے الجھ جائے، اس کا کپڑا اس کے کپڑے سے الجھ جائے۔ تو یہ ایک صرف مثال میں نے چند ایک عرض کی ہے، حدیث مبارک میں ایک شے بیان کر دی اور اس کا سبب اور اس کی علت بیان کر دی کہ اس میں حکمت کیا ہے، جو یہ فرمایا کہ اپنے تیر کا جو پھل والا حصہ ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں تھام لے۔ کیوں؟ فرمایا ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء،
کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ نہ کیا جائے کہ جس سے غلطی کی وجہ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اب آپ جو آدمی جہاں رہتا ہے وہ اس کے اعتبار سے دیکھے، بس میں چڑھتے اترتے، گاڑی چلاتے ہوئے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ٹرین پر چڑھتے ہوئے، ٹرین سے اترتے ہوئے، اپنا سامان کہیں لے جاتے ہوئے، کوئی سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو اب ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کے پاس سے سامان لے کر اس طرح گزرے کہ خدا نہ خواستہ اگر گرے تو اس کے پاؤں کے اوپر سامان گر جائے۔ یا جو آدمی راستے میں بیٹھا ہوا وہ اس انداز میں نہ بیٹھے کہ گزرنے والے کو ٹھوکر لگ جائے، اس کا پاؤں اس کے پاؤں سے الجھ جائے، اس کا کپڑا اس کے کپڑے سے الجھ جائے۔ تو یہ ایک صرف مثال میں نے چند ایک عرض کی ہیں، حدیث مبارک میں ایک شے بیان کر دی اور اس کا سبب اور اس کی علت بیان کر دی کہ اس میں حکمت کیا ہے، جو یہ فرمایا کہ اپنے تیر کا جو پھل والا حصہ ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں تھام لے۔ کیوں فرمایا؟ ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء، کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس پر ہم قیاس کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم ہزاروں چیزوں کے اندر اس اصول کو جو ہے وہ منطبق کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر، اپنے انداز کے اوپر، گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے غور کریں کہ چپلیں اگر وہاں پر اتار دی کہ جہاں سے آتے جاتے کسی کو ٹھوکر لگے گی، یا کوئی شے زمین کے اوپر جو ہے وہ تکلیف دہ شے، کوئی نوکیلی شے، کوئی سوئی، کوئی کانٹا، کوئی اس طرح کی چیز گرا دی کہ جو دوسرے کے پاؤں میں چبھ سکتی ہے، یا پانی یا کوئی بھی چکنی چیز جو ہے وہ زمین کے اوپر گرا دی کہ جس سے دوسرا پھسل سکتا ہے، کوئی پھل کھایا جیسے کیلے کھائے اس کے چھلکے پھینک دیے، دوسرا آدمی اس میں سے پھسل سکتا ہے، اپنے گھر کا پانی جو ہے وہ باہر بہا دیا، گزرنے والے کے اوپر چھینٹے پڑ سکتے ہیں، یا گزرنے والا اس پانی کی وجہ سے پھسل سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک صورتیں ہیں۔ آدمی اپنے گھر کو بھی دیکھے، اپنے پاس پڑوس کو دیکھے، جہاں وہ کام کرتا ہے اس جگہ کو دیکھے، جس اسکول میں، کالج میں، دفتر میں وہاں کام کرتا ہے اس جگہ کو دیکھے۔ یعنی اگر آدمی کا ذہن یہ بن جائے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور میرا دین مجھے یہ باتیں سکھاتا ہے، اگر ذہن بن جائے تو پھر ہزار چیزوں کے اندر آدمی اس شے کو اپنے مد نظر رکھ سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹرین کے اندر یا کسی جگہ سفر کر رہے تو موبائل میں بلند آواز میں یا گانے لگائے ہوئے یا نعتیں لگائی ہوئی، سارے دوسرے لوگ تکلیف کے اندر۔ گھر کے اندر ٹی وی چلایا ہوا، خواہ مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا غیر مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن پاس پڑوس والے سارے پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ یا بلڈنگ کے اندر رہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آدھی رات کو اوپر جناب مرچ مسالہ پیسنا شروع کر دیا، نیچے والے بیچارے کی جو ہے وہ نیند حرام ہو گئی، یا آدھی رات کو جو ہے وہ اوپر دھم دھم شروع کر دی اور نیچے والا پریشان ہو رہا ہے۔ تو یوں ہزاروں چیزیں پھر ہماری زندگی میں ایک ایک کر کے آ سکتی ہیں، لیکن کب؟ جب یہ ذہن بن جائے ان یصیبا احد من المسلمین بشیء منہا، کہ کسی مسلمان کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن شائستگی ان باتوں سے آتی ہے، تہذیب ان باتوں سے آتی ہے، آدمی کا مہذب ہونا اور سمجھدار اور معقول آدمی ہونا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اب تعلیم تو اس نے پی ایچ ڈی کی ہو، لیکن بات کرنے کی اس کو تمیز نہ ہو، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی اسے تمیز نہ ہو، کسی کے ساتھ رہنے کی اسے تمیز نہ ہو، تو ایسا علم جو ہے وہ بمنزلہ جہالت کے ہے، اس علم کو علم نہیں قرار دیا جاتا۔ تو ہمارا دین جو ہمیں بنیادیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں، انجانے کے اندر بھی کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آدمی اس کام سے بھی بچے، اس کام سے بھی بچے۔ اگلی حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت اور رحم کرنے میں اور باہم شفقت کرنے میں ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے کہ جب بدن کا ایک عضو بیمار پڑتا ہے تو سارا بدن ہی بے آرامی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے اندر شدید تکلیف ہو، ہم بولے پھر کیا ہوا، مجھے کیا ٹینشن ہے، میرا پاؤں ہی تکلیف میں نا، میرے ہاتھ تو صحیح۔ ایسا نہیں ہوتا، پاؤں تکلیف ہے تو آدمی بے قرار رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں تکلیف ہے تو آدمی بے قرار رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو پورا بدن بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ یہ پورا بدن ایک جسد ہے، ایک جسم ہے، اس کا ایک حصے میں، ایک عضو کے اندر اگر تکلیف ہوگی تو پورا بدن اس سے متاثر ہوگا۔
تو فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایسے ہی ہونے چاہیے. مسلمانوں کی مثال باہمی مودت کے اندر، محبت میں، باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اندر، ایک دوسرے پہ شفقت کرنے کے اندر ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے تو بولے ٹھیک ہے پڑوسی تکلیف میں ہے، میں تھوڑی تکلیف میں ہوں. پڑوسی کا بچہ بیمار ہے نا، مجھے کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ اس کی اگر بیوی بیمار ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اگر ان کے گھر کے اندر فاقے ہو رہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ اگر میرے فلاں رشتہ دار کو تکلیف ہے تو مجھے کیا؟ میں تو اپنے گھر میں خوش ہوں نا، میں تو اچھا کھا رہا ہوں، میں تو اچھا پہن رہا ہوں، میری تو اچھی گاڑی ہے، میرا تو اچھا لباس ہے. دوسرے تکلیف میں نا، مجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ نہیں. جو اسلام تعلیم دیتا ہے، جو ہمارا دین تعلیم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اچھا انسان ہے، جو اچھا مسلمان ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ دوسروں سے یوں مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کی تکلیف کا اسے احساس نہیں ہے. اس کا باپ بیمار ہے، اس کی ماں بیمار ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے، وہ بولے وہی بیمار ہے، مجھے کیا مسئلہ؟ نہیں. وہ بڑھ کر دوسرے کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. اس کی تکلیف پہ وہ اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر اس کا بیٹا بیمار ہے تو وہ کہتا ہے یار اگر اس کا بیمار ہے تو میرا بھی بیمار ہو سکتا ہے. اس کی اولاد اگر پریشان ہے تو میری بھی ہو سکتی ہے. اس کے ماں باپ اگر تکلیف کے اندر ہے تو میرے بھی ہو سکتے ہیں. وہ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے. وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. وہ دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جسد واحد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اور میرے مسلمان بھائی مل کر یہ میرا سارا معاشرہ ایک جسم ہے. اس کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہوگی تو سارا بدن بے قرار ہو جائے گا. اور کاش کہ ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے، ایسا مسلمانوں کا معاشرہ بن جائے کہ اگر حقیقتاً ایسا ہو تو یہ سارے دکھ درد ختم ہو جائیں. جب ایک آدمی کو یہ پتا ہو ایک محلے میں 100 آدمی رہتے ہیں، 100 گھر ہیں، اور اس 100 گھروں کے اندر ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اگر میرے اوپر تکلیف آئی تو یہ سارے کے سارے میری مل کر مدد کریں گے، میری پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے، مجھے اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر ہر آدمی اس قدر مطمئن ہو تو اس کو اپنی تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جائے. اسے پتہ ہے اگر میں پریشان ہوں تو میری پریشانی کی وجہ سے میرے بھائی پریشان ہیں، میرے مسلمان بھائی پریشان ہیں، وہ میری مدد کریں گے. تو یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ انداز زندگی، یہ ہے وہ باہمی تعلق، اور یہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا جو ہمارا دین اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں. ایک اور حدیث میں شفقت کے اعتبار سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن حسین میں سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بوسہ دیا، یعنی ان کو چوما. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو تعجب ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادے کو یوں چوم رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کسی کو چوما. میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. یعنی اگر تو اپنے بیٹوں کو نہیں چومتا، ان سے پیار نہیں کرتا، تو اگر تم رحم نہیں کرتے تو تمہارے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. خدا کو رحم کرنے والا بندہ پسند ہے، ظالم پسند نہیں، یا بے رحم آدمی جس کے اندر نرمی اور جس کے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ پسند نہیں. ایک اور حدیث مبارک جو اسی مفہوم کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جو مختلف دیہاتوں سے آئے تھے. انہوں نے آ کر کہا اتقبلون صبیانکم، کہ تم لوگ کیا اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، ان کو چومتے ہو، پیار کرتے ہو؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، نہیں ہمیں کوئی ان سے اتنا وہ لگاؤ نہیں ہے، ان کو یہ چونا چاٹنا یہ ہم نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، اب اس جواب پہ غور فرمائیں. فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے
رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے، نکال دیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مراد یہ کہ اگر تم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے تو یہ کوئی تمہاری بہادری یا کوئی جرت نہیں ہے، یہ تو خدا نے تمہارے دلوں سے رحم نکال دیا ہے، شفقت نکال دی ہے۔ تو اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان سے شفقت کا سلوک کرنا، ان سے محبت کا سلوک کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو، امام حسن حسین کو فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں۔ تو بچوں سے شفقت، بچوں سے پیار، بچوں سے محبت کرنا جو ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے بچوں سے ایسا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ اپنی روٹین کے اندر لگے ہوتے ہیں، مال کمانے میں مصروف ہیں تو اسی میں مصروف ہیں، یا اپنے نشے چرس کے اندر لگے ہوئے تو اسی کے اندر لگے ہوئے، یا دوستی یاری ان کو زیادہ پسند ہے، گیدرنگ جمع کر کے بیٹھے ہوئے گپے شپے مارتے ہیں، فارغ ہو گئے بار ختم۔ گھر میں بچے ان کا منہ دیکھنے کو جب وہ ترس جاتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، رات کو اتنا لیٹ واپس آئے کہ بچے سو چکے ہیں، اور صبح جب بچے اٹھ کے اسکول جا رہے تو باپ سو رہا ہے۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں، بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی، دل کے اندر پہلے تو تھوڑی بہت تڑپ ہوتی ہے ملنے کی، پھر آہستہ آہستہ معدوم ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھنا کو اتنا پسند نہیں کر رہا ہوتا، یعنی اس کو اتنی خواہش نہیں ہوتی بیٹے کو دیکھنے کی، اور بیٹا بھی پھر اسی درجے پہ پہنچا ہوتا ہے کہ اس کو بھی اپنے باپ کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر یہ باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ باپ ان بچوں کو روتا ہے کہ یہ بچے مجھے وقت نہیں دیتے، یہ بچے میرے پاس بیٹھتے نہیں، یہ بچے مجھ سے باتیں نہیں کرتے، یہ میرے دکھ سکھ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ نہیں پوچھیں گے اس لیے کہ جب وہ بچے تھے تو تم نے ان کو وقت نہیں دیا، تم نے ان کو پیار نہیں کیا، تم نے ان کو جو ہے ان کے پاس نہیں بیٹھے، ان کے ساتھ کھیلے کودے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ تم سے دور ہو گئے، اور آج تم ان کو بیٹھ کر روتے ہو۔ اور جن کے دل کے اندر درد تو ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے، یہ تو ان کا حال میں نے بیان کیا۔ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بچوں کے حوالے سے شفقت ہی نہیں، سوائے مار دھاڑ کے، ادھر بچے کے تھپڑ مارا، ادھر بچے کے تھپڑ مارا، چھوٹی سی غلطی اس کو لتاڑ دیا، جھاڑ دیا، الٹا لٹکا دیا، یہ سارا کچھ کر دیا، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے اور شفقت کو کھینچ دیا تمہارے دل سے باہر، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اولاد سے پیار کرنا، اولاد سے محبت کرنا، یہ دنیا کے اندر بھی ہمیں سکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی یہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ اسی مفہوم کی حدیث ہے لیکن یہ دوسرے راوی سے ہے۔ فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کے دو مطلب، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، دوسرے پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف، اسے ان پر ترس نہیں آتا، اگر یہ کبھی تکلیف اور دکھ میں مبتلا ہو جائے تو دوسروں کو اس پر ترس نہیں آتا۔ یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی محلے کے اندر رہتا ہے اور اسے کوئی مر گیا تو اسے پرواہ نہیں ہے، کبھی جنازے میں نہیں شرکت کی، کوئی بیمار پڑ گیا تو پوچھنے ہی نہیں گیا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس سے کوئی تعزیت کو تسلی کا جملہ ہی نہیں بولا، اور بس اپنی انا کے اندر اور اپنے پیسے کے اندر اور اپنی شخصیت کے اندر ہی وہ بس جکڑا ہوا ہے۔ تو جو اس طرح کے مواقع پر دوسروں پہ رحم نہیں کرتا، تو جب اس کا کوئی مر جائے یا یہ بیمار پڑ جائے یا اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کوئی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث کا وہ مفہوم کہ جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم جو بنتا ہے وہ یہ کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پہ رحم نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا اس پہ رحم کرتا ہے جو اس کے بندوں میں سے رحم کرنے والے ہیں۔ بلکہ یہ ایک حدیث مبارک کا صریح مفہوم ہے، حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ دل کے اندر شفقت ہونا، نرمی ہونا، رحم دلی ہونا، یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمارے دین کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کا ایک مبارک باب ہے، ایک چیپٹر ہے۔
جس میں شفقت ہے، رحم دلی ہے، نرمی ہے، انس ہے، خیر خواہی ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا ہے، یہ ہمارے دین کی عظیم سنتوں میں سے ہے کہ دوسروں پہ رحم کیا جائے۔ اب ہم اپنے پاس پڑوس کے اندر، اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر، ہم سب کے اندر تھوڑا سا دیکھیں، میرے خاندان کے اندر کس کو ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کروں، میرے پاس پڑوس کے اندر، میرے پڑوسیوں میں، میرے محلے والوں میں، میرے دوستوں میں، میرے جاننے والوں میں، میرے مسلمان بھائیوں میں، میرے ملک والوں کے اندر کس کو کس طرح کی ہمدردی اور رحم دلی کی ضرورت ہے، میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں۔ جب تک یہ رحمت، شفقت، ہمدردی، پیار اور محبت والی کیفیت لوگوں میں پیدا نہیں ہوگی، جب تک یہ وصف پیدا نہیں ہوگا، تب تک معاشرہ ایک بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی طرح ہوگا جس کا ہر حصہ دوسرے سے جدا ہے۔ وہ ایک مضبوط عمارت نہیں ہو سکتی جس کو فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، تب تک یہ وہ نہیں بن سکتے۔ تو رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور بے رحمی سے بچو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو ہے وہ رحم سے محروم کر دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ملاحظہ کریں۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ رحم دلی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے، یہ آپ کے مبارک اوصاف میں سے ہے۔ رحم دلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحم دلی، عفو درگزر، اور پھر جو دوسرے اوصاف ہیں وہ تو ایک پورا باب ہے، ان کے اوپر کلام کرنے کے لیے تو پھر بڑی نشستیں چاہیے۔ ابھی جس موضوع پر کلام ہے اس میں صرف چند ایک مثالیں یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کیا 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 کرتے تھے، اس کی ایک مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری اور مسلم کی، ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر واذا صلی احدکم لنفسہ فلیطول ما شاء۔ فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی امام ہو، لوگوں کو نماز پڑھائے، ان کا امام بنے، فرمایا تو امام بن کر جو نماز پڑھائے وہ نماز مختصر اور چھوٹی پڑھانی چاہیے، اس کو ذرا ہلکا رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتدیوں کے اندر کمزور بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جب تم اپنی تنہا نماز پڑھو تو جتنی لمبی چاہو پڑھ لو، تنہا نماز پڑھو تو جتنی لمبی چاہو پڑھ لو، لیکن جب امامت کرو تو پھر چھوٹی نماز پڑھو، کیونکہ تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے اور بوڑھے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس حدیث مبارک کی عظمت اور حکمت پر غور کریں، یعنی ہمارے دین کی تو روح جو ہے وہ اس حدیث مبارک کے اندر بیان کر دی گئی، دین کی روح بیان کر دی گئی۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کوئی شخص 2 گھنٹے نماز پڑھتا رہے، قرآن 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 پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیحات کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن چونکہ امام کے اس طرح لمبی نماز پڑھنے سے مقتدی پریشان ہوں گے، جو کمزور ہے وہ بھی پریشان ہوگا، جو بوڑھا ہے وہ بھی بیچارہ تکلیف میں ہے، جو بیمار ہے اس کے لیے بھی لمبا قیام کرنا مشکل ہوگا، لمبا سجدہ کرنا مشکل ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان کا خیال کرو اور امام جو ہے وہ لمبی نماز نہ پڑھائے۔ جب تنہا پڑھو تو جتنی چاہو مرضی لمبی نماز پڑھو، تنہا نماز پڑھنی ہے تو بھلے آپ عشاء کے بعد شروع کرے اور تہجد کے اختتام تک جو ہے وہ نماز ہی پڑھتے ہیں، 6 گھنٹے کی لمبی نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیں، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو آسانی کرو، لوگوں کو پریشان نہ کرو، نماز کے اندر بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے لوگ پریشان ہوں۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں تو شاید اس کے لیے بھی 2 گھنٹے چاہیے کہ ہماری مسجدوں کا جو حال ہے، جو ہماری اذانوں کا اور لاؤڈ سپیکر کا حال ہے، الامان والحفیظ، مسجدوں کا لاؤڈ سپیکر۔ اب یہ نماز کے اندر اگر یہ مسئلہ ہے
تو مجھے یہ بتائیں کہ لاؤڈ سپیکر اتنی بلند آواز سے اگر کھولا ہوا ہو اور اس کے اوپر اذان ہو رہی ہو یا اس کے اوپر یہ چندوں کا اعلان ہو رہا ہو یا اس کے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہو اتنی بلند آواز سے کہ یہ جو الفاظ بیان کیے ضعیف، سقیم، کبیر، کمزور پریشان ہوگا، بیمار پریشان ہوگا، بوڑھے پریشان ہوں گے، تو کیا یہ صرف وہ 10 منٹ کی نماز سے پریشان ہوں گے؟ یہ لاؤڈ سپیکر سے پریشان نہیں ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کیا اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے؟ تو مسجدوں کا لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ اتنا مناسب رکھا جائے کہ جن لوگوں تک آواز پہنچے گی اور انہوں نے اذان کی آواز سن کر آنا ہے تو وہ آ جائیں گے. کوئی آواز کے ذریعے ان کو دھمکا کر یا ان پہ جبر کر کے تو ان کو مسجد میں نہیں لے کے آنا. پھر اس کے بعد مسجد کے اگلے معاملات، بیان شروع کیا اور آدھی رات تک بیان جاری ہے اور یہ سارے کا سارا پورے شہر کو سنایا جا رہا ہے، دور دور تک سپیکر لگائے ہوئے، سب کو پریشان کیا ہوا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں؟ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا. انہوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ لوگوں کا خیال کرو، بیمار کا خیال کرو، کمزور کا خیال کرو، بوڑھوں کا خیال کرو. اگلی حدیث ہے اس میں کہ بچوں کا خیال کرو. تو وہ حرکت نہ کرو، وہ کام نہ کرو کہ نماز کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دو، یا اپنی اذان کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دو، یا اپنی محفلوں کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دو. تو جب ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا منع ہے، اسی کے ساتھ پھر جو دوسری چیزیں اور پریشان کرنے والی ہیں، محلوں میں شادی ہیں، پورے محلے کا جینا حرام کیا ہوا، سارے لوگوں کی نیندیں برباد کر دی ہیں، ساری رات جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر موسیقی چل رہی ہے، گانے باجے چل رہے ہیں، ڈانس پارٹی چل رہی ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان کو تو یہ فرمایا گیا ہے، مسلمان کو تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امامت کے طور پہ نماز پڑھو تو اس کو بھی تھوڑی سی ہلکی کر کے نماز پڑھو، مختصر نماز پڑھو، لوگ پریشان نہ ہوں. تو یہ ہے ہمارے دین کی تعلیمات، یہ ہے وہ چیزیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ہے وہ جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے. اور یہ ہے وہ کردار کہ جس کردار کے اوپر اگر مسلمان آ جائیں تو غیر مسلم ان مسلمانوں کا کردار دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں کہ یہ ہے مسلمانوں کا کردار، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو کسی کو پریشان نہیں کرتا، جو کسی کو دکھ نہیں دیتا، جو ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، جو اپنی نمازوں تک کے اندر دوسرے مسلمانوں کی رعایت کرتا ہے. یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. محض باتیں کرنے سے، محض فلسفہ جھاڑنے سے اس سے کچھ نہیں ہوگا. عمل جب تک لوگوں کے سامنے دکھایا نہیں جائے گا تب تک تبدیلی کا آنا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں. کسی کے گھریلو معاملات کی کھوج، کسی کے کاروبار کی طاق میں رہنا، کسی کی ترقی تو کسی کی تنزلی کے راز جاننے کی کوشش، فضول کی چہ مگوئیاں، قیاس آرائیاں، افسوس، بچوں تک کو لالچ دے کر اندر کے بھید معلوم کرنے کی جستجو. اس برے عمل کی روک تھام کیسے ہو؟ اس برائی کی جڑ کو کیسے کاٹا جائے؟ ایسے ہی اور دیگر تلخ سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے آج رات 9:30 بجے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں. گھر کی بات تو باہر بتانی چاہیے، نہیں بتانے چاہیے گھر کی باتیں. گھر کی بات گھر میں رکھے تو اچھا ہے. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جیسے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی ہوتا ہے جن کو بٹھانا چاہیے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو بولتا نہیں کہ آپ ہٹ جاؤ، اس کو بیٹھنے دو، کہ کہیں اس کو یا ریزا نہ پہنچ. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے بیٹھو ہے، چلو چلو تم ہٹ جاؤ، تم چلے جاؤ، آئیے آئیے آئیے. یہ اس سے جس کو ہم نے ہٹایا اس کے کلیجے پر چھری چلے گی نا، دل تو دکھے گا نا اس کا. تو اپنے ایسے موقع کہ آدمی دیکھے نہیں، چپ چاپ کو شخصیت آئی، اب جگہ نہیں ہے تو اس کو کسی کو ہاں یوں کہنا کہ بھائی فلاں آیا ہے، آپ میں سے کوئی اگر
जगह दे दे इनको तो बड़ी मेहरबानी। वो दिल आजार नहीं है बात। किसी को बोलना ना कि भाई आप हट जाओ, भाई आप हट जाओ, वो फुला तुमसे बड़ा नाथवाना है, हट जाओ, तो उसका तो कलेजा फट जाएगा यार। बोलेगा कुछ नहीं, शायद मुस्कुराएगा भी, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी फीकी फीकी होगी। वो झेप मिटाने के लिए अंदर से उसको दिल तो दुखेगा उसका। ये हमारे यहाँ इस तरह का तो घूरना, झिड़कना, झिड़कना, कोनी मार रहा है ना, बड़ा आया चल, ये आम हमारी गुफ्तगू के हिस्से जिससे हम बहुत दिल आजारियां हम लोगों की करते हैं, ये सब हमें छोड़नी होंगी। जिसका दिल दुखाया याद करके, चाहे 50 साल पहले दिल दुखाया हो, उसको ढूंढ कर उसे माफी मांगनी होगी, तौबा भी करनी होगी। ऐसा किसी ने बाबा अगर कमजोर काम किया ना कि यार आप जरा हटके इनको जगह दे दीजिए, अब वो हटता है। लेकिन जिस शख्सियत के लिए जगह बनाई गई ना, अगर वो इन तमाम बातों को समझ रही है, अगर वो हाथ पकड़ के बोले नहीं नहीं आप भी मेरे साथ बैठो, ये बहुत मुश्किल है। यकीन माने बाबा, वो जो उसके जो जख्म पर जो उस वक्त वो मरहम का जो काम कर रहा होता है ना कि नहीं आप मेरे साथ बैठो यार, और उसके उस शख्सियत की अहमियत जो उसके हटने वाले के दिल में बैठेगी ना कि यार इसने मतलब कि मुझे डिग्रेड होने से बारगाह मुस्तफा में पहुंचा दिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक चेचक वाला शख्स आया, चेचक, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और अपने साथ बिठा लिया। चेचक वाले लोग उससे घिन खा रहे थे ना, बिठा दिया साथ। ये हमारा इस्लाम है। हमारा इस्लाम हुस्न अखलाक हमें सिखाता है, अखलाक का दर्स देता है, किसी को भी हकीर ना जाने हम। और अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ये तो मेरे हाथ के करने का काम ही नहीं है ना। अब मैं मंच पे चढ़ा हूं, बैठा हूं, सारी नजरें मेरी तरफ है, तो ये कोई कबूलियत की दलील नहीं है। ऐन मुमकिन है कोने खांचे में निगाह नीची की मेरे बारे में उसने जन बांध कर बैठा हो और सुन रहा हो, वही हम सब में मकबूल हो। कुछ पता नहीं है ना। तो हर एक को अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए कि कभी एक डांट, एक झाड़, एक झिड़क जो हमने बेमौका गैर शरई तौर पर कर दी, वही हमें कहीं दोजख में ना पहुंचा दे। तो इस हवाले से मैं, चलो बात ही निकली है तो हाजरीन नाजरीन से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि कभी भी मेरी वजह से आपकी दिल आजारी हो गई हो तो मुझे माफ फरमा दीजिए, अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और बारगाह खुदावंदी में भी मैं तौबा करता हूं। और किसी को जानते हो जिसकी मेरी दिल आजारी हो गई है और वो इस वक्त नहीं है, तो आप उसको भी ये मेरा मेहरबानी करके दरखास्त पहुंचा दें कि इलियास ने माफी मांग ली, उसको माफ कर दो, तो इंशाअल्लाह वो भी माफ कर देंगे। वरना सारे हाजरीन नाजरीन सोइए मौजूद है, तो मेरी तो लाखों करोड़ों में जान पहचान है, न जाने कितनों की दिल आजारी कब कब हो जाती हो, आदमी को शोर भी नहीं होता, ऐसी बातें निकल जाती हो, किसी का दिल दुख जाता है। तो अल्लाह ताला हमको हुकूकुल इबाद के मामले में क़यामत में शर्मिंदगी से, नदामत से बचा ले। यही नबी हमारे, नबी हमारे, नबी हमारे, नबी हमारे, नबी हमारे, नबी